تو لوٹ کر آ جاتا ہے کریم پھر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات مفہوم موجود ہے، اگر تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں، آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں، اور تم دل میں نادم و شرمندہ ہو کہ بس معافی مجھ سے مانگ لو سچے دل کے ساتھ، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا کریم پروردگار ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے۔ یہ تو اللہ کے کرم اور رحمت کی بات ہے۔ ایک اور بات جو مجھے بڑا حیران کرتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، دوست ہے۔ حبیب اللہ کون؟ نیکوکار کی یہاں بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہے ہی دوست، لیکن یہاں بات ہو رہی گناہ سے توبہ کرنے والے بھی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں گا۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، آپ کا ملازم ہے، وہ آپ سے 10 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا، 2-5-10 سال بعد آئے، کہنے لگا جناب مجھے معاف کر دیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے اور میں غفلت میں پڑ گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کے دل میں بھی رحم آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا، کہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں، اتنے میں کوئی تیسرا بندہ آپ کا جاننے والا آیا، سلام دعا کے بعد یہ کون ہے؟ تو بتائیے ہم میں سے کوئی یہ تعارف کرائے گا کہ یہ میرا دوست ہے؟ جو غبن کر کے چوری کر کے بھاگا ہے، معافی مانگ کے آیا، پیسے بھی نہیں لایا، خالی پوری آ کے معافی مانگ رہا ہے، اور کوئی ہم سے آگے پوچھے اپنی دوستی کا تعلق دیں گے کہ نہیں یہ میرا دوست ہے؟ اللہ رب العزت کو دیکھیے کہ کتنی مہربانی ہے، کتنے کرم کا معاملہ ہے۔ وہ جو زندگی بھر دور بھاگتا رہا، سچے دل سے توبہ کر بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا دوست ہے۔ ہم اپنے ایسے کسی بندے کو دوستی کا مقام نہ دیں، بڑا مشکل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے روٹھے ہوئے بندے کو جب واپس آ جاتا ہے تو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے۔ اتنا کریم پروردگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ روزے دار جب آپ سے مانگتے ہیں تو آپ کیا عطا فرماتے ہیں؟ میں دے دیتا ہوں۔ نمازی نیک جب مانگتے ہیں تو میں عطا کر دیتا ہوں، میں مغفرت کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ پھر پوچھا گناہ گار جب آپ سے مانگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں پہلو سے زیادہ اس پر رحمت کرتا ہوں، 3 دفعہ اس کو پکارتا ہوں، اس کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، نیک مانگا اس کے انعام کم، نمازی نے مانگا اس کا انعام کم، گناہ گار مانگ رہا اس کا انعام زیادہ، یا اللہ اس پر رحمت زیادہ، یہ کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک جب مانگتا ہے اس کو اپنی نیکی کا کچھ گھمنڈ اور کچھ خیال ہے، نمازی جب مانگتا ہے اس کو اپنی عبادت کا، نماز کا کچھ نہ کچھ پاس اور مان ہوتا ہے، روزے دار کو اپنے روزے کا کچھ احساس ہوتا ہے، گنہگار جب مانگتا ہے تو میری رحمت کے سوا اس کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے میری رحمت کے، پوری رحمت کے دم پر ہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس نہ نماز ہوتی نہ تلاوت ہوتی، وہ تو میری رحمت کے صدقے میں مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے، میں اس کو زیادہ رحمت دیکھوں گا۔ ہم اپنی روحوں پر محنت کر لیں، ہم اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی فکر کر لیں، کچھ وقت روح پہ لگا لیں، اپنے آپ کو بنا لیں، سنوار لیں، پھر انشاءاللہ موت کے وقت بھی رحمت ہو جائے گی، قبر بھی رحمت کا مقام بن جائے گا، اور جنت تو انشاءاللہ عزتوں کا میدان ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو قدرت پالے تو معاف کر دو۔ اللہ تو ہم پر ہر وقت قدرت رکھتے ہیں، پا کہاں سے؟ جو تو پائی ہوئی ہے، ہم تو ہر وقت اس کے قبضہ قدرت میں موجود ہیں، جیسے چاہے وہ کر دے۔ تو آج میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، ہم سب سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ اللہ جو زندگی گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، اب اللہ تیرے در پر واپس آتے ہیں، ہم دوبارہ سے نیکی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ نفس اور شیطان یہ راستے میں رہزن ڈاکو بیٹھے ہوئے لوٹ لیتے ہیں، راستہ غلط کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ ہم اکثر کہتے ہیں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے ہی ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔
ایک بیوی تھی، شوہر اس سے بڑا ناراض تھا، کیا نکمی میرے پلے پڑ گئی ہے، نہ کام کی نہ کاج کی، کچھ سلیقہ نہیں، کچھ تجھے نہیں آتا، میرے پیچھے مصیبت ہی لگ گئی ہے، کیا نکمی میرے پیچھے پڑ گئی۔ اس بیوی نے اپنے شوہر کو منانے کے لیے کہا تھا، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جی ہوتی بھی آپ میں ہاں سرکار دی، میں جیسی بھی ہوں میں تیری ہوں۔ شوہر کو بس یہی ادا پسند آ گئی، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر یہی جذبات ہیں تو پھر گھر میں تو رہ سکتے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو آج یہی کہتے ہیں، اللہ جیسے کیسے بھی ہے کریم ہم تیرے، کافروں کے دشمن تو ہم ویسے ہی، ایمان والے روشن خیالوں نے بھی ہمیں دشمن اپنا بنا لیا۔ اللہ یہ مانتے ہیں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں، بہت سارے ہم نے معاملات کیے کرتے ہیں ہوتے ہیں، اللہ کچھ جان کے کیے، کچھ غلطی سے کیے، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے نہیں کیا۔ اللہ ہم سارے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اتنی بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں، اللہ ہم ہیں تیرے، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور ہم گناہوں میں پڑنا تو نہیں چاہتے، لیکن اللہ کہیں نفس کے چکر میں آ گئے، کہیں شیطان کے دھوکے میں آ گئے، کوئی بری صحبت مل گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ بس پڑ گئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اور اللہ سے یہ مانگتے ہیں، اللہ آج سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے گناہ نہیں کیے تھے، تو گناہ نہ کرنے کی قوت بھی تو آپ ہی نے انہیں دی تھی۔ آپ سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے نیکیوں پہ زندگی گزاری تھی، نیکی کرنے کی قوت بھی تو توفیق بھی تو آپ ہی نے انہیں دی تھی۔ اللہ وہ خود کون سا آپ کی مدد کے بغیر کچھ بن گئے تھے، اللہ ہم بھی آپ کی اسی مدد کے محتاج ہیں، اللہ گرنے نہ دینا، تڑپنے نہ دینا، بکھرنے نہ دینا۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو دنیا میں تو کافر یہی کہیں گے، بتاؤ تمہارا خدا تمہیں کس کام آیا۔ یہ کافر ہمیں تانا دیں گے، بتاؤ تمہیں ہمارا خدا کس کام آیا۔ اللہ آج سے پہلے کی زندگی میں یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی خرابیاں نہیں تھیں، پھر بھی گناہوں سے بچنا ایک اعتبار سے بہت آسان تھا۔ اللہ اب تو فکری الغار، یہ موبائل کی الغار اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اللہ اتنی اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاید اس سے پہلے لوگوں کو نہ ہوتی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ موبائل کی صورت میں جو شیطانی ہتھیار آج باطل قوتوں کے پاس آیا ہے، ایسا مہلک ہتھیار پہلے کبھی کسی باطل کے پاس نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اللہ آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ لاش تو اس نے ہر قسم کی رہی صحیح کسر ختم کر دی ہے۔ اللہ ہم تو لٹے پھٹے، اللہ تو بالکل لٹے پھٹے۔ اللہ ہم نے اپنی حال کے زمانے میں دیکھا جس کا سب کچھ لڑ گیا، کہیں پانی بہا کے لے گیا، کہیں اور کچھ ہو گیا۔ اللہ دنیا سے لوگ آئے، کسی نے ان کو راشن دیا، کسی نے خیمہ دیا، کسی نے ان کی چھت ڈال دی، کسی نے ان کی دوائی دار کو علاج کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، آپ کو اپنی کریمی کے اوپر، اپنی رحیمی کے اوپر بڑا ناز ہے۔ آپ تو خود فرماتے ہیں انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ آپ کو تو اپنی غفاری کے اوپر، اپنی رحمت کے اوپر بڑا ناز ہے۔ اللہ ہم تو وہ لٹے پھٹے ہیں کہ اللہ ہم سے زیادہ لٹا پھٹا شاید آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، یہ موبائل سے پہلے کے زمانے تک اتنا لٹا شاید کوئی نہ ہو۔ اللہ شیطان نے دشمنی میں کمی نہ کی، آپ دوستی میں کمی نہ فرمائیے۔ اللہ باطل نے بہکانے میں کمی نہ کی، آپ رہبری میں کمی نہ فرمائیے۔ اللہ انہوں نے لوٹنے میں کمی نہ کی، آپ عطا میں کمی نہ فرمائیے۔ اے کریم ہم آپ سے مانگتے اپنے کرم کا معاملہ کر دیجئے، ہمیں اپنے کرم سے نواز دیجئے۔ جتنے اس وقت یہاں موجود ہیں اور پورے جلال پور، پورے پاکستان، پوری امت کو رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ تیرے در پر آ چکے ہیں، اللہ واپس نہ لوٹنے دینا،
اللہ محروم نہ کر دو، اللہ اگر آپ نے محروم کر دیا تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ حسرت نہیں، گرجے سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ حسرت نہیں، کوئی سید الشہداء کے نام سے مسجد بنی ہو اور وہاں سے نکل کے وہ جہنم میں چلا جائے، اس سے زیادہ حسرت والی اور کون سی کوئی زندگی ہوگی، کون سا ہوگا بندہ۔ اللہ بس اپنے کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ اگر آپ کی مہربانی، کرم، رحمت، مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اگر اللہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے زیادہ ہے تو اللہ پھر بھی یہی کہیں گے تیرے گناہ، ہمارے گناہ بہت کم ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے بڑھ جائیں، یہ خود آپ کا فرمان ہے، آپ کے نبی کی زبان مبارک سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ کوئی عمل کا واسطہ نہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے مسجدیں بنائی ہیں، ہم نے کوئی خیر کے کام کیے ہیں، اللہ کسی عمل کا کوئی واسطہ نہیں دیتے، فقط تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہماری وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔